عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ ان کے کامنٹس جو ہیں وہ اب پبلک میں آ گئے ہیں. جنرل باجوہ کو عدالت بلاؤں گا. کیا جنرل باجوہ عدالت میں آئیں گے یا نہیں؟ ایک ملاقات ہو گئی ہے عمران خان کی. میں قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل دیکھی تب تھی جس دن نکاح کیا تھا. جسے کہتے ہیں نا کہ دوست بھی جو ہے نا وہ بندہ دیکھ کے بناتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلی دفعہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ ان کے کامنٹس جو ہیں وہ اب پبلک میں آ گئے ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے کہ کیا کیا خان صاحب نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست آئی ہے ان کی، بلکہ ان کی خواہش کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ جنرل باجوہ کو عدالت میں بلانا چاہتے ہیں. میرے پاس اس سلسلے میں کیا خبر ہے، میں اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوں، کیا جنرل باجوہ عدالت میں آئیں گے یا نہیں، اس کی کچھ اسیسمنٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. ایکسکلوسیو یہ ڈیٹیلز ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے. 10,000 سبسکرائبرز اب ہم صرف دور ہیں 9 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ہمارے مل سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے خبر یہ آپ کو دے دیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے. اور آج ڈالر جو ہے وہ 284 روپے 25 پیسے کے اوپر آ گیا ہے. پچھلے ہفتے جب اس کی کلوزنگ ہوئی تھی تو 284 روپے 97 پیسے پہ ہوئی تھی. اسٹاک مارکیٹ البتہ وہاں پہ جو ہے وہ ہائیز کے اوپر ہائیز لگ رہے ہیں. 62,000 پوائنٹس کی سطح بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ عبور کر گئی ہے اور 918 پوائنٹس کا اضافہ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا آج. اور گزشتہ ہفتے 61,691 پوائنٹس کے اوپر یہ مارکیٹ تھی. اب یہ 62,000 کے بیریئر کو بھی کراس کر چکی ہے. سپریم کورٹ سے خبر، سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے نوٹس کا جواب جمع کروا دیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے جواب کی کاپی سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے 2 آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں. میری درخواستوں پر تاحال نمبر نہیں لگایا گیا. یہ آئینی درخواستیں 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں اور میری دونوں آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. جج صاحب کہتے ہیں کہ جی اسسٹنٹ رجسٹرار نے پوچھا میں اپنی درخواست کی پیروی چاہتا ہوں یا نہیں. رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے. قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے. میرے وکیل نے کبھی نہیں کہا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے. میری سپریم کورٹ تعیناتی کی مخالفت والے اعتراض پر چیف جسٹس نے وضاحت کی تھی. چیف جسٹس کی وضاحت کے بعد صرف اس اعتراض سے دستبرداری اختیار کی تھی اور اعتراض واپس یہ سمجھ کر لیا تھا کہ جوڈیشل کونسل غلطی تسلیم کرتے ہوئے شو کاز واپس لے گی. جسٹس مظاہر نے جواب میں استدعا کی کہ 20 نومبر کو دائر پہلی آئینی درخواست کی بھرپور پیروی کروں گا. میرے خلاف جاری شو کاز نوٹس واپس لیا جائے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اس کیس کے اوپر جس کی سماعت آج اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اس کیس کی سماعت کی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی آج عدالت کے اندر موجود تھے. عدالت کی جانب سے ملزمان میں چالان کی نقول جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی. آئندہ تاریخ پر فرد جرم عائد کی جائے گی اور فرد جرم نئی تحریر ہوگی. نقول میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو سائفر کیس میں قصوروار قرار دیا گیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیا کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے 1 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنا ہے. بعد میں عدالت کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی. تو 12 دسمبر کو اب موسٹ پرابلی عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. آج میڈیا کے 6 نمائندوں کو اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے کور کر سکتے ہیں جا کے اندر. اس سے پہلے صرف 3 جرنلسٹ گئے تھے، اب 6 ہو گئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف چینلز کے لوگ تھے، لیکن ابھی بھی اوبیسلی 6 از ناٹ اے ویری گڈ نمبر. یہ میرے خیال میں تمام جرنلسٹ جتنے بھی لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے تمام رپورٹرز اس کو جا کے کور کریں اور باہر آ کے رپورٹ کریں. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہیں پہ جو گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، تو پہلی دفعہ اب ان کے ریمارکس جو ہے نا ڈائریکٹلی کوٹ ہوتے ہوئے باہر آئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ڈورن ڈو کے کہنے پر سب کچھ کیا. جنرل باجوہ کو عدالت بلاؤں گا. سائفر کیس میں جنرل ٹائڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بناؤں گا. ایک تو انہوں نے یہ کہا. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے ہیں. اچھا، تو یہ بیسکلی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی سے مذاکرات نہیں کیے، تو وہ پچھلے
ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے ان کے چند لونڈے لپاڑے جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں پھیلا رہے تھے نا کہ جی ایک ملاقات ہو گئی ہے، عمران خان کی ایک ملاقات ہو گئی ہے، یہ ہر چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد جو ہے نا یہ شلیاں چھوڑتے ہیں، اور چھوڑتے بھی وہ صحافی ہیں جن کا خود ایکسیس نہیں ہے عمران خان صاحب تک. اچھا صرف عمران خان صاحب تک نہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ایکسیس نہیں، میں جانتا ہوں اچھی طرح. یہ ہوائیاں پھینکتے ہیں، ان کا کوئی مطلب ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے جو اس قسم کی ہوائیاں پھینکتے ہیں. تو وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اور یہ فیکٹ ہے کہ جب یہ انہوں نے ان لونڈے لپاڑوں نے یہ باتیں پھیلائی بھی تھی نا، تو اس کے بعد اس کو ٹوٹلی نگیٹ بھی کر دیا گیا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی خاور مانیکا صاحب کے الزامات پر انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل دیکھی ہی تب تھی جس دن نکاح کیا تھا. بچوں کو اپنی والدہ کے خلاف بیان دینے کا کہا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑے جانے سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ چند سیاسی رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کر رہا ہوں. 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا، 48 گھنٹوں میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی تھی کہ لوگ اندر نہ جائیں، سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا. لندن پلان نواز شریف کو لانے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا. جیل میں کسی مشکل میں نہیں، جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں. قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہے. مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا، پر اس نے 162 سیٹیں جیتیں. میں آج آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی. حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں. اچھا اب اس کے اندر ذرا 1 منٹ کے لیے شروع سے ذرا اس کو ایویلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جی جنرل باجوہ کو میں عدالت میں بلاؤں گا. اچھا میرے مختلف سورسز سے جو میری بات چیت ہوئی ہے، اور میں جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، جب سے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، جنرل باجوہ اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے بطور آرمی چیف، اور جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو میری بیک ڈور جتنی بھی کانٹیکٹس ہیں مختلف سورسز سے، اس کے بعد میں اپنی اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نا خوشی خوشی جانا پسند کریں گے. اگر ان کو عدالت نے بلایا اور یہ کہا کہ ہاں جی بلائیں فارمر آرمی چیف کو، تو میرا خیال میں جنرل باجوہ خود بھی جانا چاہیں گے، اور وہ جا کے اس معاملے کے اوپر نا اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروانا چاہیں گے. کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی یہ ہوا بنایا ہوا ہے نا، یا جو بھی تھیوری بنائی ہوئی ہے، کہ کنسپیریسی تھیوری جو بنائی ہوئی ہے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے جنرل باجوہ کا خود بولنا بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے 2 سال کی ایک بار ہے کہ وہ کوئی انٹرویوز نہیں دے سکتے، میڈیا کے اوپر نہیں آ سکتے، انٹریکشن نہیں کر سکتے. اور وہ 2 سال جو ہیں وہ اگلے سال جا کے ختم ہوں گے، اگلے سال کے بھی اینڈ میں 29 نومبر کو جا کے ختم ہوں گے. تو ایسی صورت میں اگر عدالتوں کو بلا لے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ بیچ میں ملٹری کا جو ایک رول ہے، یا ادارے کا جو اپنا رول ہے، اگر وہ بیچ میں آڑے نہیں آتا، تو میرے خیال میں تو جنرل باجوہ ڈیفینیٹلی جانا چاہیں گے، اور بلا لینا چاہیے. میرے خیال میں واقعی بلا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مرکزی کردار ہیں سارے معاملے کے اندر. تو ان کا کیا رول تھا، کیا رول نہیں تھا، یہ میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ہاں دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ جی امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو میں گواہ بناؤں گا، وہ میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایک انٹرنل پالیٹکس کے معاملے کے اوپر جو ہے ایک فورن مشن کے لوگوں کو یا ان کے بندوں کو بلائیں اور آ کے کہیں لیں جی گواہی دیں بیٹھ کے یہاں پہ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل. یہ نہیں ہوگا کم سے کم، مجھے نہیں لگتا. اگر تو ہاں وہ خود والنٹیئر کرنا چاہیں، ایمبیسی کے لوگ خود آنا چاہیں، کیونکہ عام طور پہ اس قسم کی چیزوں سے، لیگل میٹرز سے جو ہے نا وہ ایک تو ویسے ہی ان کے پاس امیونٹی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ تو بلا نہیں سکتے. سو آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی پاسبل. آگے چل کے اس کے بعد یہ جو بات انہوں نے کی خاور مانیکا کی اور یہ سب کچھ، کہ انہوں نے کہا جی قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل دیکھی تب تھی جس دن نکاح کیا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ جو رپورٹرز تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ نہیں کہ جی آپ کا نکاح ہوا کب تھا، مطلب کیونکہ پھڈا تو اس بات کا پڑا ہوا ہے نا، یہ جو عدت والا معاملہ ہے پھڈا اس بات کا پڑا ہوا ہے کہ نکاح 1 تاریخ کو ہوا تھا، یا نکاح جو ہے وہ فروری میں جا کے ہوا تھا، 1 جنوری کو. واٹ آئی مین از کہ 1 جنوری کو ہوا تھا یا جا کے 18 فروری کو ہوا تھا. مسئلہ اس بات کا پڑا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں پھر اب تک جو رپورٹ ہوا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑے جانے کے اوپر انہوں نے کہا کہ چند سیاسی رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کر رہا ہوں. آپ کیوں شکر ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو وہ اتنے برے لگتے تھے آپ خود نکال دیتے ان کو. آپ تو پارٹی کے چیئرمین تھے نا. تو یہ تو وہی وہ انگور کھٹے والی صورت حال ہے کہ اب جو چلے گئے ہیں تو شکر ہے چلا گیا. اب ظاہری بات ہے آپ نے بیانیہ تو اب یہی بنانا ہے
کہ میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ چلے بھائی. وہ اتنے پیڑے سی, اتنے برے تھے, تو جب آپ چیئرمین تھے اور آپ باہر تھے تو وہ اتنے گند اگر آپ نے پارٹی کے اندر اکٹھا کیا ہوا تھا تو آپ اسی وقت اٹھا کے باہر نکال دیتے اسے. اب کس کے بارے میں, آپ عثمان بزدار کے بارے میں کہیں گے کہ جی عثمان بزدار جو ہے وہ بہت برا تھا, تو عثمان بزدار کو تو چیف منسٹر آپ نے خود بنایا تھا. اور باقی جس کے اوپر آپ انگلی رکھیں گے ان سب کو تو آپ نے اپنی کیبنٹ میں شامل کیا ہوا تھا, جو چھوڑ کے. فواد چودھری کا اگر آپ نام لیں, فاروق حبیب کا اگر آپ نام لیں, یہ کیا نام ہے, عمران اسماعیل ہو گئے, علی زیدی ہو گئے, جہانگیر ترین ہو گئے, علیم خان ہو گئے, سب کو آپ نے اپنے کیبنٹ میں شامل کیا ہوا تھا. تو جتنی دیر تک وہ لوگ آپ کے ساتھ رہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہی تو ایک ایشو ہے کہ جتنی دیر تک بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, آپ کے ساتھ رہے, بہت اچھا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ونس اگر وہ پارٹی چھوڑ دے اس کے بعد اس کی ایسی کی تیسی نہیں ہے. تو اب خان صاحب کے یہ بات کرنے کا جو ہے نا اس کے اندر ویٹیج نظر نہیں آتی اس بات کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا جی 9 مئی جو ہے لندن پلان کا حصہ ہے. تو یہ ایک نئی کنسپیریسی تھیوری مارکیٹ کے اندر اب لے کر آئے ہیں کہ جناب 9 مئی جو ہوا تھا نا وہ بیسکلی اپیرنٹلی کوئی لندن پلان ہے, جس کے بارے میں خان صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ 9 مئی بھی ایکچولی اسی کی کڑی ہے کہ 9 مئی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح نواز شریف واپس آئے گا اور واپس آ کے جو ہے اس کے بعد اس کے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے. یہ انہوں نے اس کو 9 مئی کے ساتھ لنک کر دیا. اچھا, خان صاحب کی ویسے اندر رہ کے نا کنسپیریسی تھیوریز والی جو حصہ ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی. خان صاحب از این ایکسلنٹ پولیٹیشین ریگارڈنگ کنسپیریسی تھیوریز. پچھلے 10 سال میں میرے خیال میں جتنی کنسپیریسی تھیوریز خان صاحب نے بنائی ہیں نا شاید ہی کسی پاکستان کے کسی سیاستدان نے بنائی ہوں گی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایک جو انہوں نے کہا مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا, پر اس نے 162 سیٹیں جیتیں. سو بیسکلی خان صاحب از ناؤ کمپیئرنگ ہمسیلف مجیب الرحمان آف بنگلہ دیش. مطلب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. اٹس اے ویری ڈینجرس, آئی وڈ سے اٹس اے ویری ڈینجرس ایگزامپل ٹو گیو, کیونکہ مجیب الرحمان ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تھے تو پھر بنگلہ دیش بھی ہاتھ سے گیا تھا, یعنی کہ آپ کا جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ہاتھ سے گیا تھا. سو اٹس اے ویری بیڈ ایگزامپل ٹو گیو. خیر, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جناب ظاہری بات ہے صحافیوں سے ان کا بھی انٹریکشن ہوا, تو انہوں نے کہا کل بھی خان کے ساتھ تھا, آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. میں اس سٹیج پر ہوں جہاں کسی عہدے کی ضرورت نہیں, چیئرمین اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہوں. قانون کی حکمرانی, چیئرمین پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں. تو شاہ صاحب تو یعنی کہیں نہیں جا رہے, شاہ صاحب اسٹیکنگ ود عمران خان صاحب, یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. دوسرا, درخواست ضمانت پر جو ہے وہ سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گئی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اس میں سماعت کی. لطیف کھوسا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سماعت 6 دسمبر تک ملتوی ہو گئی, تو خان صاحب کے وکیل ہی وہاں پہ موجود نہیں تھے. اس کے علاوہ عمران خان نے سپریم کورٹ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ میں اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کی استدعا کر دی. عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کو آئینی درخواست میں چیلنج کیا تھا, رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے. اس کے علاوہ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار پر ایک اور مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے. اچھا, ڈار صاحب جو ہیں یہ وہی عثمان ڈار صاحب ہیں جو کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر آئے تھے, اور شو میں آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہنستے چہلتے ہوئے آئے اور ان کے گھر کے اندر ان کی ملاقات ہوئی, اور بعد میں جو ہے وہ ڈار صاحب غائب ہو گئے اور ایک ہی انٹرویو دیا, اس کے بعد سے ڈار صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. اب ان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے. اینٹی کرپشن سیالکوٹ نے پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان کے دست راست رہنے والے عثمان ڈار پر اسٹریٹ لائٹس چوری کرنے کا مقدمہ درج کر دیا ہے. اس مقدمے میں مختلف یونین کونسل سے پی ٹی آئی کارکنان بھی نامزد ہیں. مقدمہ 8 نومبر کو اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے درج کیا گیا ہے. اس کا انکشاف اب ہوا ہے. عثمان ڈار 5 اکتوبر کو ٹی وی انٹرویو کے بعد سیاست سے الگ ہو گئے تھے, تو اب ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اس کے علاوہ شانگلہ کی مقامی عدالت نے شوکت یوسفزئی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. پولیس نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے موقع پر شوکت یوسفزئی کی گرفتاری کے لیے پشاور پہنچی تھی. انٹرا پارٹی الیکشن میں عدم موجودگی پر شوکت یوسفزئی کی گرفتاری نہیں ہو سکی. شوکت یوسفزئی کے خلاف 21 نومبر کو دفعہ 109 کے تحت شانگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا. سابق صوبائی وزیر کی گرفتاری کے لیے ان کے آبائی گاؤں بشام میں چھاپے مارے گئے تھے. شوکت یوسفزئی کے گرفتار نہ ہونے پر عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا. کل اے آر وائی نیوز کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا پتہ نہیں ڈائریکٹر نیوز ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں ان کو, اماد یوسف صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا جی حامد میر صاحب ول ناٹ بی ڈوئنگ ہز شو فار دا نیکسٹ کپل آف ویکس. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کافی یہ چلتا رہا کہ حامد میر صاحب کو بھی جو ہے وہ زبردستی آفر کر دیا گیا ہے. میرے پاس 2 مختلف سورسز سے 2 مختلف خبریں ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کو, میرا حامد میر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ میرا رابطہ ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ, بیکاز وہ مجھ سے کچھ ناراض ہیں, میں کھول کے بتا دیتا ہوں. تو لیکن آبویسلی میرے سینئر ہیں, میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, آج بھی میں کروں گا. مجھے 2 مختلف سورسز جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ اپنی اینول لیوز کے اوپر گئے ہیں,
2 ہفتے کی اینول لیوز. عام طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ دسمبر کی جو کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو اینول لیوز ہیں اس کو اویل کر لیں, ورنہ عام طور پہ اگلے سال میں پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو حامد میر صاحب 2 ہفتے کی اینول لیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گئے ہیں. کیا زور زبردستی سے گئے ہیں, جبری طور پہ گئے ہیں, یہ نہیں پتا ابھی. ایک سورس سے مجھے جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ جی زبردستی افیئر ہوئے ہیں. ایک سورس نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہوئے ہیں. سو ابھی بھی امبیگوٹی ہے اس معاملے کے اندر, لیکن یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ 2 ہفتے کی جو ہے وہ اینول لیوز انہوں نے لی ہیں. کیا جیو کے اوپر کوئی پریشر آیا ہے یا نہیں آیا, اس بارے میں حتمی طور پہ ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اچھا جی, اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر عمر چیمہ اور شہباز گل میں جو ہے وہ بڑی سخت ٹویٹس کا تبادلہ ہوا. صحافی عمر چیمہ اور عمر چیمہ کی اس لڑائی کے بعد جو ہے وہ اعزاز سید بھی کود پڑے. میں ابھی تھوڑی دیر میں عمر چیمہ اور اعزاز سید کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو میری خیال میں ان دونوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, بہت بڑی غلطی. میں ان دونوں سے, ایسے سینئر لوگوں سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ دونوں اتنی بڑی غلطی کریں گے. عمر چیمہ نے ٹویٹ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دوسروں سے اپنے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کرنے سے پہلے پی ٹی آئی کو اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث رہی. مزید بنا اپنی سیاست کے لیے فوج کے جوتے چاٹے اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہر پارٹی کو وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. شہباز گل نے آگے سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ میم ہے صاحب, جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ مظلوم سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر پرانا حساب پورا کرو پھر آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. پی ٹی آئی کے کھاتے ہیں جو جرم آپ جیسے جعلی دانشور ڈالتے ہیں, سب کو پتہ ہے وہ ظلمی اسٹیبلشمنٹ کے تھے. آپ ایسی سپورٹ پاس رکھیں, نہیں چاہیے. تو عمر چیمہ نے آگے سے اس کے بعد دوبارہ جواب دیا. انہوں نے کہا مظلوم نہیں, تم بدزمان اور بزدل انسان ہو. شہباز گل نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ بلکہ کیا, اور اس کے اندر عمر چیمہ کی ایک دفعہ جب ان کو پک اپ کیا گیا تھا اور ان کے بال وغیرہ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے تو سر اور بھویں جو ہیں وہ مونڈ دی گئی تھیں, تو اس کی تصویر جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمر چیمہ جتنا ہی گھٹیا صحافی ہو جائے, جس دن میں اس پر ہونے والے تشدد کا مذاق اڑاؤں اور اڑانے والوں کا ساتھ دوں, اللہ مجھے موت دے دے. جس نے بھی چیمہ پر تشدد کیا تھا وہ گھٹیا حرکت تھی اور میں اس پر چیمہ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن چیمہ کتنا بڑا احمق ہے کہ آج بھی تشدد پر مذاق اڑاتا ہے, حالانکہ خود تشدد کا شکار ہو چکا. رانا نثار صاحب, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر پورے دل سے آپ کے اس ٹویٹ کی مذمت کرتا ہوں. آپ کو بہتر اخلاق دکھانا ہوگا. چیمہ پر تشدد ہوا, اس پر مذاق نہیں اڑایا جا سکتا, ساتھ دیا جا سکتا ہے, احترام کیا جا سکتا ہے. چیمہ کتنا بھی گر جائے, بھلے یہ ہمارا مذاق اڑائے, ہم نے اس بات پر مذاق نہیں اڑانا. اعزاز سید صاحب اس کے بعد بیچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں شہباز گل وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے انٹیلیجنس اداروں کو اپنے رہنما عمران خان اور اس کی اہلیہ کی مخبریاں کیں اور اسی بنا پر ان سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی. اب باہر بیٹھ کر بھگوڑا گھٹیا باتیں کرتا ہے. یہ ٹویٹ بتاتی ہے کہ اس شخص کے والدین اور اساتذہ نے اس کی ذرا برابر بھی تربیت نہیں کی. ایسی تربیت کرنے والوں پر حیرت ہوتی ہے, کیسی پروڈکٹ پیش کی ہے جو ہر وقت ان کا نام روشن کرتی رہتی ہے. شہباز گل صاحب دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ چلا ہے ایک شکاری کتی نما صحافی مرادانی, پتہ نہیں آگے فضول انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے, نے آج پھر مجھے کہا کہ میں ڈیل کر کے باہر آیا ہوں. جن کے دروازے پر یہ شکاری قبر کا بچھو سہکتا رہتا تھا انہوں نے ڈیلے کر کے پریس کانفرنس کی اور پھنس گئے اور ابھی تک پاکستان میں پھنسے بیٹھے ہیں. پریس کانفرنس کے باوجود نام ای سی ایل میں شامل ہیں. میں اللہ کے کرم اور عمران خان کی دعاؤں اور تعاون سے باہر آیا ہوں اور تیری طرح کے سستے, میں دوبارہ بھی اس میں لفظ نہیں بول سکتا, جو ڈیلے کر کے اپنی صحافت بیچتے ہیں وہ تو مرضی سے ایک لفظ نہیں لکھ سکتے. میں تو روز خان کے حق میں بات کر رہا ہوں. اعزاز سید صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کیا مرحوم اسماعیل گل صاحب عالم روا میں پوتے کی زبان دیکھ کر پریشان ہوتے ہوں گے کہ پوتا ان کے خاندان کا نام کیسے مٹی میں ملا رہا ہے. ان دونوں سے جو غلطی ہوئی ہے اعزاز سید اور عمر چیمہ سے, یار بھائی بندہ دیکھ کے نا بندہ بات کرتا ہے, کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوست بھی جو ہے نا وہ بندہ دیکھ کے بناتا ہے. اچھی ذہنیت کے لوگ ہوں, صاف ستھری ذہنیت کے لوگ ہوں تو بندہ دشمن بھی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے کرتا ہے. ہر ایک کے منہ نہیں لگتے, ہر بندے کے منہ نہیں لگ جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا میں ہارڈلی کبھی میں نے شہباز گل کو جو ہے نا وہ کبھی ٹویٹر کے اوپر کبھی میں نے جواب دیا, پتہ نہیں الاپ شلاب کیا کتنے سالوں سے بولی جا رہا ہے, میں ہارڈلی کبھی اس کی بات کا کوئی جواب دیتا ہوں. تو شاید 1 یا 2 دفعہ کبھی دیا ہوگا, اور وہ اس کے زیادہ میں نے کبھی اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا, کیونکہ یہ شخص اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں. آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے نا, آپ اس کے ساتھ اس قسم کی انٹریکشنز کر کے اس کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں. وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اس کو پوچھتی تک نہیں ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے,
اس کا کسی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کام نہیں ہے. وہ بیسکلی اب اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا صرف اور صرف ریلیونٹ ہونے کے لیے کر رہا ہے کہ ہاں یار میں بھی ہوں, آئی ایم سٹنگ سم ویئر, میں گلوب کے اندر موجود ہوں, میں بھی ایک جگہ پوزیشن رکھتا ہوں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو بلا وجہ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا انٹریکٹ کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. پٹ اٹ سم ویئر امپورٹنٹ, پٹ اٹ سم ویئر وچ از مچ مور انٹلیکچوئل. یا کوئی بندہ جس طرح تسی گل کر رہے ہو. سو فار گاڈ سیک, یہ شہباز گل سے زیادہ میں آپ دونوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ آپ دونوں کا قصور ہے کہ آپ نے جا کے جو ہے نا اس جگہ کے اوپر ہاتھ مارا ہے آپ نے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.